شاید یہ پروگرام دیکھنے کے بعد دیکھنے والے بھی لرز جائیں، سامعین بھی تڑپ جائیں کہ کیا ہو گیا، اپنا ہی سگا رشتہ جانور نکل آیا۔ والد موجود ہیں، کوشش کروں گی کہ لفظوں کی ٹوٹ پھوٹ میں وہ ہمیں انصاف کی دہائی کے لیے کچھ بتا سکیں، ہم ان سے جان سکیں اور اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ مجھے بہت افسوس ہے جی، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ سے افسوس کس طرح سے کروں۔ میں عورت ہوں، میں اس چیز کو سمجھتی ہوں۔ قتل تو ایک ثانیہ تھا ہی تھا، اس کی جو ایک عزت کی بربادی کر دی گئی، جو بربریت ڈھائی گئی، وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک ثانیہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیسے حوصلہ دوں، آپ سے کیسے بات کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اس کی اب انصاف کی جنگ آپ نے لڑنی، اس کے باپ بھی ہیں، اس کے معاشرتی وکیل بھی ہیں، آپ نے اس کی انصاف کی جنگ لڑنی ہے۔ وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ جو آخری وقت میں تڑپی ہوگی، وہ تڑپ شاید انصاف کی دہائی ہوگی اس کی۔ وہ شخص آپ سے کوئی دشمنی نکالنا چاہتا تھا، وہ آپ کا رشتہ دار تھا، وہ کون تھا؟ مجھے کھل کے بتائیے گا، کیسے اس کے ساتھ اس جھانسے میں وہ پھنس گئی، کہاں چلی گئی اس کے ساتھ، یہ سب بتائیے۔ جی، دشمنی تو نہیں تھی اس کے ساتھ کوئی بھی، ہمارا بہن وہی تھا۔ آپ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ ابریحہ۔ ابریحہ۔ ہاں جی۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی؟ ہاں جی۔ تو بڑی لاڈلی ہوں گی یہ تو آپ کی۔ ہاں جی۔ کیا ہوا تھا اس دن، وہ کون تھا، کیسے لے گیا ابریحہ کو ساتھ؟ میرا بہنوئی ہے۔ سگا بہنوئی ہے آپ کا؟ جی، سگا بہنوئی ہے۔ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے کہیں؟ جی، 8 سال سے ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کی وجہ آپ کی بہن رہتی تھی؟ جی جی، ہم اس بہن اور اس کے بچیاں جو ہے نا، مطلب وہ بھی گھر میں ہی تھے۔ یہ کماتا نہیں تھا تو وہ آپ کے گھر میں تھے؟ نہیں، کماتا تو تھا لیکن جو ہے نا رات کو کام کرتا تھا۔ اچھا، نائٹ شفٹ میں کرتا تھا؟ جی۔ تو آپ نے بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ پاس رکھا ہوا تھا۔ اچھا۔ ہم ڈھونڈتے رہے ہیں کافی، لیکن جو ہے نا ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا امید نہیں تھی۔ یہ کیا پہلے بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر چکا ہے کسی بڑی خاتون کے ساتھ، یا اس طرح کا ذہن تھا، یا منشیات کا عادی ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں کیا ہے، نہیں پتہ۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا آپ کا اس کے ساتھ؟ نہیں، کبھی نہیں، 8 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں لڑائی جھگڑا ہوا۔ اچھا، اس دن آپ سب لوگ کہاں پہ تھے اور ابریحہ کہاں تھی جو اس کے ساتھ چلے گئی؟ جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے ہم لوگ۔ گھر پہ خواتین نہیں تھیں؟ تھی، لیکن انہوں کو تو یہی تھا نا، یہیں کہیں کھیلنے گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا جب پتہ چلا تو ہم ڈھونڈ رہے تھے محلے میں، لیکن نہیں ملی۔ اور جب پولیس ڈھونڈنا شروع کیا آپ لوگوں نے؟ تقریباً 1 آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہم نے تو پہلے یہی اعلان کروائے ہیں جا کے محلے میں، جو ہے نا شاید گم گئی ہوگی بچی یا بھول گئی ہوگی، کوئی جڑا نا بتا دے، اس کی تصویر دکھائی ہے، پوچھا، لیکن کوئی بھی جو ہے یہ بھی ڈھونڈ رہا تھا آپ کے ساتھ؟ جی۔ اللہ اللہ، نہیں ملی، لیکن جو نا پولیس کو جب بتایا تو پھر انہوں نے نا اس نے یہ بربریت کہاں پہ ڈھائی؟ گھر میں خواتین تھیں، آپ لوگ جمعہ پڑھنے گئے تھے، یا آپ لوگوں کے ساتھ گیا تھا پڑھنے؟ نہیں، یہ جمعہ پڑھنے نہیں گیا تھا۔ نہیں گیا تھا، یہ گھر پہ ہی تھا؟ یہ گھر پہ ہی تھا۔ اچھا، تو اس نے یہ بربریت کہاں پہ ڈھائی؟ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں پتہ چلا، جو ہے نا مطلب پوچھا اس سے، یہ سیل کرنے کے بہانے جو ہے نا مطلب کہ لے گیا، اور اس کو لے گیا؟ کہاں لے کے گیا تھا؟ اپنی فیکٹری میں۔ تو وہاں اور کوئی نہیں تھا؟ اور کوئی نہیں، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے وہاں، اور کوئی نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس نے کیا بتایا؟ پولیس نے پوچھا، جو بھی پوچھا آپ لوگ نہیں ملے اس کے بعد؟ نہیں ملے۔ آپ کو پولیس نے ٹریس کرنے کے بعد کیا بتایا کہ کہاں سے ڈیڈ باڈی ملی ہے، کون ہے، آ کے دیکھ لیں، پہچان کر لیں، کچھ اس طرح کا فون کیا؟ پولیس نے اسی سے پوچھا تھا کہ بھائی بچی کہاں ہے۔ اسی سے کیوں پوچھا؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ کیمرے کی مدد سے پولیس نے دیکھا تھا نا کیمرے کی، یہ بچی لے کے جا رہا تھا۔ میں آپ کا دکھ نا سمجھ پا رہی ہوں کہ آپ سے بات نہیں ہو رہی، یا آپ کھل کے نہیں کر پا رہے، آپ والد ہیں، اور ایک باپ کے لیے جی بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر جب رخصت ہو کے جاتی ہے نا تو وہ دہلیز پار باپ سے نہیں کروائی جاتی، تو اپنی ننھی سی کلی کو کوئی ایسے روند دے، مسل دے، یہ باپ نہیں برداشت کر سکتا۔ چچا ہیں میرے ساتھ، ان سے کوشش کروں گی پوچھ پاؤں، نہیں تو ایک ان کے اہل علاقہ ہیں، ان میں سے ایک معزز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، آپ کچھ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ کا بھی ظاہر بہنوئی لگتا ہے، اس کا کوئی کردار بار غلط تھا، یا اسے کوئی رنجش تھی آپ لوگوں سے، یا اپنی وائف سے کوئی شکوہ تھا جو اس نے اس کے میکے سے بدلہ لیا اس بنا پر؟ خود صاحب اولاد ہے، خود بھی بچے ہیں اس کے؟
جی 2 بچے ہیں اس کے. بیٹیاں بھی ہیں اپنی؟ بیٹیاں نہیں ہیں, 2 بیٹے ہیں بس ان کے. جمعے والے دن ہی وہ آتا تھا, دن پہ بھی کام کرتا تھا ادھر فیکٹری, اور رات کو بھی ادھر ہی رہ جاتا تھا. جی صرف فرائیڈے کو آتا تھا, وہ بھی 3-4 گھنٹے رہتا تھا گھر. کبھی آپ سالوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اس کو؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اس کی جو وائف یعنی آپ کی بہن ہے, جی اس سے بھی کوئی اندازہ تھا کہ میرا خاوند اس حد تک جا سکتا ہے؟ نہیں, اسے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا. اس نے بھی جب سنا تو ہوش ہی نہیں تھی اسے. یہ آپ کا پہلے سے رشتہ دار ہے؟ نہیں بہنوئی بننے سے پہلے نہیں. تو اسے آپ لوگوں نے گھر میں ہی کیوں رکھا تھا؟ میں ان سے زیادہ پوچھ نہیں پا رہی کیونکہ وہ بول نہیں پا رہے زیادہ. اس کے ماں باپ نے اسے نکال دیا تھا نا ادھر سے, اپنے گھر سے بھی. اس کی کوئی وجہ؟ لڑائی جھگڑا تھا بس. کوئی ہم نے تو اپنی بہن کو دیکھا تھا. ابھی جو کچھ ہو گیا اب تو بہن کو دیکھ کے معاف نہیں کریں گے؟ نہیں معاف نہیں کریں گے. مت کیجیے گا. اب بہن کو مت دیکھے گا, انصاف کے لیے لڑے گا, بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اب آپ لوگوں نے. جی ہماری بہن خود کہتی ہے کہ اسے معاف نہیں کرنا ہے, اسے اسی نالے میں پھینکنا ہے. بنتا ہی نہیں ہے جو کچھ اس نے کر دیا. آپ اہل علاقہ ہیں یہاں کے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تڑپ رہے ہیں اس وقت. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ علاقے کے لوگ, آپ لوگ کیسے ڈھونڈتے رہے اس کو, کہاں کہاں؟ میڈم یہ نا گلی میں شور ہو رہا ہے کہ ان کی بچی نہیں مل رہی ہے. ہمارے ہمسائے ہیں, سامنے گھر ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں. میں نے 15 پہ کال کی ہے, باقاعدہ پولیس کی ٹیمیں آ گئی ہیں. کوئی جگہ ویرانی ایسی نہیں چھوڑی جو ہم نے CCTV دیکھنے شروع کر دیے. جب یہ ان کا گھر والے کیمرے چیک کیے نا, اس وقت شک ہو گیا کہ یہ گھر پہ کیمراز لگے ہوئے, ان کے گھر میں 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور وہ کیمراز کے سامنے دندنا کے لے کے یہ کیمرے کے سامنے نا ورگلا رہا ہے بچی کو. اسے پتہ ہے کہ یہ کیمرے ہیں. وہ اس کیمرے سے سائڈ پہ کر کے نا اسے موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے. سامنے ایک فیکٹری ہے نہر پہ, اس کے کیمرے ہم نے جا کے چیک کیے ہیں پولیس کے ساتھ, تو یہ بٹھا کے لے جا رہا ہے. اس سے پوچھا ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. جب اسے ویڈیو دکھائی ہے اس وقت وہ پھر پولیس پہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے ایسے ایسے ظلم کر کے ظلم ڈھایا ہے اور بوری میں بند کر کے اس نالے میں پھینک دی. پورا ہمارا محلہ, پوری آبادی جو ہے نا غم میں اس دن کی ان کے ساتھ ہے. یہ درندہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور یہ نشے پہ لگا ہے. وہ فیکٹری میں رہتا ہے, ادھر ہی چوکی دارا کرتا ہے. جمعے والے دن فیکٹری بند سی, یہ اس کا داغ لگ گیا, لے گیا بچی کو. ظلم کی انتہا, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اور پھر ساتھ مل کے ڈھونڈتا رہے آپ لوگوں کے. اگلے دن یہ رات کو میں نے ان سے کال کروائی ہے, وہ مان ہی نہیں رہا, شک نہیں ہونے دے رہا. وہ جب پھر وہ فیکٹری کے وہ CCTV چیک کیے ہیں نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 10-10 روپے دیے ہیں اپنے بچے کو بھی, اس کو بھی, اور یہ چلے گئے ہیں دکان پہ چلے گئے ہیں. لیکن وہ اپنے بچے کو ادھر بھیجتا ہے, اس کو بٹھا کے لے جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ قانون نے تو طے کر دی ہے. قانون ایسے سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ نشان عبرت ہونا چاہیے کہ آئندہ کسی بچی کو درندگی کا نشانہ نہ بنا جائے. جب زینب والا واقعہ ڈسٹرکٹ قصور میں ہوا تھا تو پوری قوم یکجا تھی, یک زبان تھی, احساسات بھی سب کے ایک جیسے تھے, اور سب کا مطالبہ بھی ایک تھا کہ یہ زینب, مریم اور ان 11 بچیوں کا جو بھی قاتل ہے اسے سزا ملنی چاہیے. پھر جب اس مجرم کو سزا ملی تو ایک صبر آیا سب کے دل میں کہ اب ہماری بیٹیاں سیف رہیں گی. لوگوں کو عبرت مل چکی ہے کہ اگر کچھ ایسا کریں گے تو اس کا انجام ایسے ہوگا. لیکن افسوس صد افسوس, ایک کے بعد ایک بچوں پہ بربریت ڈھانے والا آج بھی دندنا رہا ہے.